بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے قلب میں رعب ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قلب کوئی ایسا ظرف ہے، کوئی ایسا برتن ہے جس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ جو قلوب میں رعب ڈال دیا جائے، یہ کیا ہے؟ دشمن کیوں ڈرتا ہے؟ دشمن 6 مہینے کے بچے سے کیوں ڈرتا ہے کربلا میں؟ دشمن کے قلب میں اس 6 ماہ کے بچے کا رعب ڈل گیا ہے کہ یہ جنگ جتوا دے گا۔ یہ کون ڈال رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قلب ایک ظرف ہے، قلب کی ظرفیت ہے۔ اب اس ظرف میں کیا کیا ڈل سکتا ہے؟ بہرحال نہج و بلاغہ کی حکمتیں بھی ہیں، کافی ساری ہیں، میں بہرحال ساری نام میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ قلب وہ ہے کہ جو حکمتوں سے پر ہے، یعنی حکمت اور خیر اس میں پر کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ظرف ایسا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ قلب کی لمٹ، قلب کا حدود کوئی نہیں ہے زان محترم۔ اب آپ یہی تو دیکھیں کہ آپ جتنی محبت کو ڈالتے چلے جائیں اتنی انسان کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے اپنے نبی کو کہیں یہ نہیں کہا، یا قرآن نے کہیں اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کو عقلوں پہ اتارا ہو، کہیں نہیں کیا۔ پہاڑوں پہ اتارا، بولا پہاڑ نے منع کر دیا، ہر چیز نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کہاں اتارا خدا نے قرآن کو؟ کہا ہم نے قلب پیمبر پر قرآن کو اتارا ہے۔ یعنی قلب اتنی ظرفیت رکھتا ہے، وہ بھی پیمبر کا، کہ قرآن جو کئی عالموں سے نیچے اتر کر لوح محفوظ سے آیا ہے وہ قلب پیمبر پر سما جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وزان اب یہ انسان اب اپنے قلوب کی اصلاح کرے، اپنے قلب کو پاک کرے، یہی قلب اسے امام کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی سمایا نہیں جا سکتا۔ میں نے بہت تیزی سے آپ کو نتیجہ دے دیا کہ میں نے آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے، میں نے اس لیے بہت زیادہ اسٹریس نہیں دیا آپ لوگوں کو۔ وہ امام کی جو خود امام کا حدیث ہے، امام کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر اس کی ناک کی نوک تک تلوار رکھی جائے تو بھی وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ محبت کہاں ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اپنے وجود کو کٹوانا چاہتا ہے مگر اس محبت کو نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ محبت میٹر نہیں ہے، قلب میں ہے، اور جس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے، اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اس سے محبت کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو دنیا باتیں کرتی ہے وہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا، اس پہ کوئی اور چیز آ ہی نہیں رہی، صرف علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ وہ یہ
قلب، میری ماں نے مجھے بچپن سے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرا قلب صرف ولایت کی طرف کھنچتا ہے. وہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. عزیزان محترم، پوری دنیا کا سسٹم جتنا بھی کوشش کر لے، جس طرح ہمارا قلب ہے نا، اسی طرح کائنات کا بھی باطن ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ بولیں کہ عزاداری رک جائے، عزاداری ڈائیورٹ ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا جو قلب ہے اس میں حسین حسین ہو رہا ہے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. بس ہمیں اپنی ڈائریکشن کو اس ذکر کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کائنات میں، اور اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچیں. اگر ہم اپنے امام تک نہیں پہنچے جانے محترم، تو ہمارا سارا اسٹرگل فیل ہو جائے گی. اتنی محنت کی لوگوں نے، خط لکھے سید الشہداء آپ کے سامنے 18,000 12,000، لیکن جب امام کربلا پہنچے نہیں آئے. تو کیا ہوا؟ اب آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، بیچاروں نے خط تو لکھے تھے. بھائی خط لکھے تھے تو فائدہ کیا ہوا؟ خود آنا تھا نا. نہیں آئے. میں اور آپ اتنے مجلسوں میں آئے، اتنا ذکر کریں، اور اپنے وقت کے امام تک نہ پہنچے تو کون جواب دے گا؟ اپنے قلبوں پر نگاہ ڈالیں. یہ والی تو نہیں ڈلے گی، اندر ہی نگاہ ہے، اندر ڈالیں نگاہ، ابھی ڈالیں. آپ کے قلب میں، میں اپنی آپ سے متوجہ ہوں، آپ سے نہیں، میرے قلب میں ابھی امام زمانہ کی محبت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تبھی تو وہ یوسف زہرا تنہا ہے. دنیا جہان کی چیزیں ہیں میرے قلب میں، مگر وہ یوسف زہرا نہیں ہے. یہی کربلا ہے کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا. تنہا چھوڑ جانے والا. اب یہاں پاک کریں، صفائی کریں. اور یہ پریکٹس 1-2 دن میں نہیں ہوگی، روز کرنی پڑے گی.